السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, آج پروگرام کا موضوع ایک ایسا معاملہ ہے جس سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ پیالی میں طوفان اٹھا ہے یا جو موجودہ نظام ہے اس کا استحکام ان معاملات سے وابستہ ہے, یا ہمیں کنٹمپٹ میں دھر لیا جائے گا. کیوں؟ اس میں ہم ایسا کون سے کنٹمپٹ کرنے جا رہے ہوں گے؟ خیال رکھنا. اچھا, وہ ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ ہو, مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے, میں تو آپ سے معصومانہ سوال کروں گی. کتنی معصوم ہو تم. اچھا, مجھے آئیڈیا بہت سی چیزوں کا نہیں ہے, تو اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد اس عدلیہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا, خصوصاً پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ چیف جسٹس تو ان اے وے سائڈ لائن کر دیے گئے ہیں اور آئینی بینچ بنا کر ان کا رول محدود کر دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کا. اور ہم نے دیکھا بھی کہ یحییٰ آفریدی صاحب کوئی بڑے فیصلے نہیں کر رہے تھے, بلکہ آئینی بینچز میں سے ہی ہمیں ایکو سنائی دیتی تھی مختلف معاملات کی. اب یکدم یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے IMF وفد کی ملاقات ہوئی جسٹس یحییٰ آفریدی سے, تو تب شور مچایا گیا, مولانا فضل الرحمان بھی بولے, PTI بھی بولی, اور آپ نے بتایا پھر وہ ملاقات کے سلسلے میں ہوئی. اس کے بعد وہ اٹالین سفیر سے ملتے ہیں, ان سے بھی مختلف معاملات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, لیکن جس پہ لے کر ہاہاکار مچی وہ وزیر اعظم پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات ہے. چیف ایگزیکٹو جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے مل رہا ہے. وہاں چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے ہیں, یہاں پورا وفد جا رہا ہے جن میں وزیر قانون بھی ہے ان کے ساتھ, اور اکنامک افیئرس کے منسٹر بھی جا کے ان سے مل رہے ہیں, اور بھی لوگ تھے, لیکن ادھر یحییٰ آفریدی اس طرف سے بالکل اکیلے تھے. اس کو لے کر چیف جسٹس پاکستان اور وزیر اعظم کی ملاقات کو لے کر بہت زیادہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں اور تنقید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں بنتی نہیں ہیں. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو اعلامیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آیا, جو ڈیٹیل حکومت کی جانب سے دی گئی اس ملاقات کی بابت, ادھر بھی تضادات پائے جا رہے ہیں, لیکن کیا یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی, اور اس ملاقات میں کیا امور آپ کے خیال میں ڈسکس ہوئے ہوں گے؟ اس وقت ملک میں دو بحران ہیں. ایک بحران جو ہے وہ تو ہے انڈیپینڈنس آف سپریم کورٹ, جی, جس کے سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہے, اور ایک بحران ہے معیشت کا, جس کے اندر انٹرنیشنل ایجنسیز ملک انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں. اگر یہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں, اگر وہاں ہم ڈیلیور نہ کر سکے, اچھا, تو دین ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بن جاتا ہے. اگر ڈیفالٹ کی طرف آپ جا رہے تھے, اٹ واز اے نیشنل سیکیورٹی ایشو. نیشنل سیکیورٹی ایشو صرف ملٹری ایشوز نہیں ہوتے, بینکرپسی بھی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. تو یہ سب کچھ کیا گیا ان آرڈر ٹو اسٹاپ بینکرپسی. ٹھیک, اب ریفارم, تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے دو پہلو ہیں. میں پہلے ایک ایک کر کے دونوں پہلو ڈسکس کر لیتا ہوں. اچھا, ہمیں اس وقت ایک بہت مشکل ریفارم کی ضرورت ہے. ٹھیک, جو کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کچھ فیصلے کیے ہیں کہ اس انٹرنیشنل ایجنسیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ ریڈیکل ریفارمز کرنے پڑیں گے. معیشت کے اندر, ٹیکس سٹرکچر کے اندر کرنا پڑے گا, پرائیویٹائزیشن کے اندر کرنا پڑے گا, فارن انویسٹمنٹ کے اندر کرنا پڑے گا, اینڈ سو آن. ٹھیک, حال میں جو پہلے آ رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی رہی تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی تھیں, یا ایڈمنسٹریٹو رکاوٹیں آ جاتی تھیں, یا جوڈیشل رکاوٹیں آ جاتی تھیں, یا بیوروکریسی تعاون نہیں کرتی تھی, یا جوڈیشری تعاون نہیں کرتی تھی. اور جو لوگ ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں, جن کو تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے, جن کو آؤسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, خواہ وہ کوآپریٹ انٹرسٹس ہوں یا بیوروکریٹک انٹرسٹس ہوں یا کیپٹلسٹ انٹرسٹس ہوں, جس کے بھی انٹرسٹ ہوں, دے ول ریزسٹ اٹ. اب یہ سارے جو ریفارمز ہو رہے ہیں اس میں بڑی ریزسٹنس آ رہی ہے, اور آئے گی بھی. اور جب ریزسٹنس آئے گی عائشہ, تو جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں وہ اٹھ کے تو عدالتوں کے پاس جائیں گے, عدالتوں سے کہیں گے کہ اسٹے آرڈر دو کہ یہ بات آگے نہ بڑھے. اور اسٹے آرڈر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں قانون کے مطابق تو 6 ماہ کے اندر اندر ویکیٹ کرنا پڑتا ہے, مگر یہاں تو 6 سال اسٹے آرڈرز رہتے ہیں. ٹھیک, پہلی بات. دوسری بات یہ, ہماری جوڈیشری از ناٹ ٹرینڈ ان کمرشل میٹرز, اسپیشلی ان کمرشل میٹرز. آپ نے دیکھا جب بھی جوڈیشری نے مداخلت کی ہے ان کور ایشوز آف کامرس اینڈ ٹریڈ اینڈ فارن انویسٹمنٹ, تو بہت غلط فیصلے کیے ہیں جس کے بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو. صرف دو کے ایگزامپلس کے علاوہ بہت سے اور ایگزامپلس ہیں, مگر صرف موٹی بات رکھنے کے لیے, جو اسٹیل مل کے اوپر افتخار چوہدری صاحب نے جو فیصلہ کیا, یا ریکو ڈک کے اوپر جو فیصلہ کیا, بہت نقصان ہوا ہمیں. اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دی. اس زمانے میں پرائیویٹائز ہو سکتی تھی, اور اتنا برا پروجیکٹ نہیں تھا وہ. میں نے خود اس کو اسٹڈی کیا تھا,
اور بہت ہی فضول قسم کے آرگیومنٹس کے اوپر اس کو روک دیا گیا. اور ریکارڈک کے اوپر بھی ایسے ہی ہوا ہے, جس کا نقصان پھر $6 ارب ہمیں دینے پڑ گئے, جرمانہ کرنا پڑ گیا. تو اسی طریقے کے ساتھ اب ہم اور بھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ ہونے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اور پرائیویٹائزیشنس جو ہے, ابھی منسٹر صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اگلے 12 مہینے میں پرائیویٹائز کر دی. پی آئی اے کے لیے جون کی ڈیٹ رکھی پی آئی اے تو آپ کو پتہ ہے انٹرم گورنمنٹ کے اندر ہی ہو گئی تھی بات, اور ہمیں کہا گیا تھا 3 مہینے میں ہو جائے گا. تو آپ نے شاید یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا حال ہی میں, جس سے میں نے کہا تھا کہ جب ریفارم ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اور فارن انویسٹر کو ایک طرف, اور دوسری طرف جوڈیشری کو, تاکہ جو کام آپ کرنے جائیں اس کو جوڈیشری رکاوٹ نہ ڈالے. ویسٹڈ انٹرسٹ اٹھ کے جوڈیشری کے پاس جائیں گے. اگر جوڈیشری کی بریفنگ نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں اور ان کو ایک طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے, ہمارے جو انٹینشنز ہیں وہ نیک ہے, بٹ یہ ہے کہ وی مے ہیو ٹو سم ٹائمز کٹ کارنرز, موو فاسٹ. جی, تو اس کے اندر جو ڈیلیز ہوں گی دے ول ڈیریل دا پروگریس. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں نے اپنی پروگرام میں بھی یہ تجویز دی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ رابطہ کریں جوڈیشری کے ساتھ اور انہیں آگاہ کریں کہ کس قسم کے ہمارے مسائل ہیں اور کس طریقے سے آگے ان کے پاس کیسز آئیں گے, پٹیشنز آئیں گی, اور اگر ان کو صحیح طریقے سے نپٹا نہیں جائے گا, جلدی اس کو فارغ نہیں کیا جائے گا ون وے اور دی ادر, تو وہ بہت نقصان ہو جائے گا. اینڈ therefore it is very important to take the judiciary on board. اچھا, اب یہ میرا خیال ہے اتنا وقت لگا ہے کہ یہ بھی بات اب سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے, بیکاز جوڈیشری کے اندر رکاوٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں, تو پٹیشنیں آنی شروع ہو گئی ہیں اسٹیٹس کو رکھنے کے لیے. تو میرا خیال ہے it was time. انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پہلے تو سپریٹ کر دیا ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو فرام ادر نان کانسٹیٹیوشنل میٹرز. عام طور پہ 90% جو معاملے ہوتے ہیں کامرس اور ٹریڈ کے, اس میں کانسٹیٹیوشنز آر ناٹ انوالوڈ, اس میں ادر ایشوز آر انوالوڈ. تو میرا خیال تھا کہ یہ تو نارمل کورٹس کریں گے, اور افریدی صاحب کے انڈر جو کورٹس ہیں یہ وہی فیصلے کریں گے. کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں وہ بھی اگر آتا بھی ہے تو وہ دے شوڈ بی ریزالوڈ ود ان 2 days 3 days 4 days. ایک ہیئرنگ کریں, سنیں کیا ایشوز ہے, لمبے بات کرنے کی ضرورت ہے, فیصلہ کریں. اچھا, بیکاز دس از نیشنل سیکورٹی ایشوز. اچھا, اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فائنلی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے بات کی جائے اور کہ یہ ہمارے معاملے ہیں, اس کے اندر ہمیں اگر آپ کی طرف آتی ہیں پٹیشنز جو کہ حق ہے کسی کا, بٹ وی وانٹ کوئک ڈسپوزل. اچھا, فاسٹ ٹریک کر لیں. وی وانٹ ٹو فاسٹ ٹریک, اور اس میں ہم کسی قسم کا آپ پہ دباؤ نہیں ڈال رہے, بٹ وی وانٹ فاسٹ ٹریک. اچھا, اینڈ وی وانٹ وہ ججز کانسٹیٹیوٹ کریں بینچز جو کمپیٹنٹ بھی ہوں ٹو ریزالو دیز ایشوز. اس کے ساتھ میں نے ایک اور بھی تجویز دی تھی, پتہ نہیں سنی ہے کسی نے کہ نہیں, کہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ٹاپ کمرشل ایکسپرٹس جو ہیں ان کو کورٹ ہائر کیا کرے, کورٹ ان کو ہائر کرے ٹو ہیلپ گائیڈ دا کورٹ in some of these matters, because judges are not competent in economic matters. ان کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہوتا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ کا پتہ ہوتا ہے, اس قسم کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, مگر آج کل کی جو اکنامک کانٹریکٹس ہوتے ہیں اتنے کمپلیکیٹڈ, اتنے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایزی فار اے جج ہو ہیز ناٹ بین پارٹ آف دیٹ to understand those. تو اس کے لیے you need experts to guide you. تو میرا یہ سجیشن یہ بھی تھی گورنمنٹ کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی کہ آپ جب اس قسم کا معاملہ ہو تو آپ ہائر کریں اور گورنمنٹ کو کہیں پیسے دیں. آپ کے پاس اگر بجٹ نہیں ہے تو یو شوڈ آسک دا گورنمنٹ کہ بھائی دس از اے میٹر دیٹ انوالوز یو اینڈ وی نیڈ سم ٹو ہائر سم بگ ایکسپرٹس اینڈ وی نیڈ ٹو پے دیم اینڈ وی نیڈ اے بجٹ فار دس. ہمیں دیں, پیسے دیں, کیونکہ آپ کے معاملے ہیں. کل کو آپ ہمیں نہ یہ کہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا, اتنا نقصان ہو گیا, اینڈ سو آن. سو وی نیڈ گائیڈنس ان سم آف دیز میٹرز. تو ایک تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی. آئی کانٹ امیجن کہ نہ ہوئی ہوں. ادروائز کوئی جواز نہیں بنتا تو وہ افریدی صاحب کے پاس جانے کا. جواز اگر بنتا تو ادھر جاتے نا دوسری جگہ پہ جہاں کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں جس کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے, ٹھیک, ناٹ ود ریفارم. تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ جو ٹیم گئی ہے وہ اسی لیے گئی ہے کہ ہر بندے نے وہاں آرگیومنٹ کی ہوگی. منصور جو ہے ہمارے اٹارنی جنرل نے, انہوں نے بتایا ہوگا کہ سر یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے, فلانے کیس میں یہ ہوا, فلانے کیس میں یہ ہوا, اتنی دیر ہو گئی, یہ ججمنٹ آئی, اٹ واز اے بیڈ ججمنٹ, بلا 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 بلا. اسی طریقے سے تارڑ صاحب نے بتایا ہوگا کہ ہم نے قانون جو بنائے ہیں اس لیے بنائے ہیں, ایسے کیا ہے, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. فوراً جو ہماری ڈیمانڈ آ رہی ہے, ایس آئی ایف سی کہہ رہی ہے جلدی کریں, اور جو ہم 1 ونڈو آپریشن کرنا چاہتے ہیں, بلا 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 بلا. بہت سے ہر بندے نے اپنی چھوٹی موٹی
ایڈ کیا ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب یہ ہمارے مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں. تو آپ ان کو ذرا سامنے رکھیں اور وین یو سیٹ اپ دیز بینچز لیٹس موو فاسٹ آن دیز ایشوز. تو میرا خیال ہے ادھر سے تو پوری ٹیم گئی تھی انہی ایشوز کے اوپر بریف کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب. اچھا. اس کے علاوہ پھر ایسے لوگ بھی تھے اس ٹیم میں جنہوں نے انہیں بریف کیا اباؤٹ دا پرابلمز آف ٹیررزم. ہاں، یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ امور سے کیا مراد ہے اور لاپتہ افراد سے کے متعلق مؤثر اقدامات تیز کریں؟ یہی بالکل یہی ہے کہ اب کیونکہ یہ بات چھڑی ہوئی ہے، ہر میڈیا والا وہ کھڑا ہوتا ہے، ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مسنگ پرسنز. بلوچستان کی گورنمنٹ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے اور بھی سول سوسائٹی گروپس کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے اور بڑا پریشر ہوتا ہے عدلیہ کے اوپر بیکاز آبویسلی اٹس اے ہیومن رائٹس ایشو، اٹس اے ویری میجر ایشو. تو وہاں بھی ایکسپلین کرنے گئے ہوں گے کہ جیسے پبلک اسکول کے اوپر اٹیک ہوئی تو یہ مسئلہ تھا، پھر اور بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ڈوسیئر بھی دکھا آپ چاہیں تو آپ کو پوری فائل دکھا سکتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی. بائی دا وے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے مگر یہ اوپن نہیں ہوتا، یہ خفیہ طور پہ ہوتا ہے. جوڈیشری کو آگاہ کیا جاتا ہے وتھ نیشنل سیکورٹی ایشوز اور وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ چیمبرز میں جا کے تو جو ریلیونٹ پرسن ہوتا ہے وہ جج صاحب کو ایک بریف کر دیتا ہے کہ ایسے مسئلے ہیں. اچھا، یہ اوپن میں جانے پہ بھی تو تنقید ہو رہی ہے، اس سے پہلے مگر یہ اوپن میں تو گئے ہیں کیونکہ خفیہ مل نہیں سکتے نا. پرائم منسٹر تو چیمبر میں نہیں جا کے خفیہ مل سکتا نا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ویسے وزیر اعظم ہاؤس میں ماضی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں یا تو اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ ایشوز کھڑے کیے ہیں، مگر جو چیف جسٹس کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے بیان آیا ہے وہ تو اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ ٹیکس میٹرز سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو اپنے میٹرز ہیں اور ریفارم جو ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں اور ٹیکس میٹرز ایسے ہیں جس کو دونوں تسلیم کر سکتے ہیں، مگر باتیں اور بھی ہوئی ہیں. اچھا، میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے اپنا اوپینین نہیں دیا ہوگا، وہ سنتے رہے ہوں گے. انہوں نے اپنی پیش قدمی کی ہے پوری، بتایا یہ ہے جی یہ ہے یہ ہے، انہوں نے آگے سے اپنا اوپینین نہیں دیا ہوگا، سن لیا ہوگا. ٹھیک. اور ان کی طرف سے جو بیان جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کیونکہ اگر وہ ان کی بات سن کے جواب دے دیتے تو پھر تو اٹ لکس لائک انٹرفیئرنس ان دی سپریم کورٹ. اوکے. تو اس لیے انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا، اس لیے انہوں نے یہ بھی صرف اتنا ہی کہا ہے کہ جی ہم نے تو ریفارم یہ جو ساری ایشوز ہیں ہماری جوڈیشل ریفارم کے اور یہ وہ ان کی اس قسم کی ہم نے باتیں کی ہیں. اچھا. تو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو بیانوں میں فرق ہے، مگر ایکچولی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے دیٹ از دا کریکٹ کہ باتیں ہوئی ہیں، مگر چیف جسٹس صاحب اس کو اوپنلی نہیں ایڈمٹ کر سکتے. ٹھیک. اب میرا خیال ہے شاید گورنمنٹ کو بھی یہ اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی پبلک میں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ٹھیک ہے، کوئی اور ہی کوئی گول سا بیان دے دیتے. تو مگر چلے اب گورنمنٹ نے بھی میرا خیال ہے دنیا کو بھی تو بتانا ہے نا کہ ہم سیریسلی لے رہے ہیں سم آف دیز ایشوز. ان کے اوپر بھی تو بڑا پریشر ہے نا، آئی ایم ایف کا پریشر ہے، ایف اے ٹی ایف کا پریشر ہے، ایس آئی ایف سی کا پریشر ہے، سب قسم کے پریشرز ہیں. تو انہوں نے بھی تو پھر بتانا نا کہ بھئی ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ورک انڈر پریشر اور ادھر سے یہ پریشر ہے ادھر سے یہ پریشر ہے. اینڈ جوڈیشری از کریٹیکل، ہر چیز رک سکتی ہے جوڈیشری کے کھاتے کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں روکنا، اس کو کام آگے چلانا ہے. تو آئی تھنک اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں وہاں. بٹ چیف جسٹس آف پاکستان اتنے جو متفرق معاملات تھے اور اتنی بڑی یہ میٹنگ ہونے جا رہی تھی، یہ سیکوینس ہے میٹنگز کا، کسی اور سینئر جج کو بھی ساتھ لے لیتے تو اچھا امپریشن نہ جاتا؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. میرا خیال ہے شاید انہیں یا تو پورا ایجنڈا نہیں پتہ تھا کہ کس پورا لمبا چوڑا ایجنڈا کیا ہے. اتنی لمبی چوڑی ٹیم جو آ رہی ہے پتہ نہیں یہ پہلے طے تھا کہ نہیں، یا ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے ایک دو ایڈوائزرز آئیں گے اور کچھ ہم نے باتیں کرنی ہیں، موٹی موٹی بات کی اشارہ کیا ہوگا. وہ پہنچ گئے وہاں 5 بندے لے کے، اب وہاں نکالا تو نہیں جا سکتا تھا. تو بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک یور کویسچن از رائٹ. اگر چیف جسٹس صاحب ایک دو اور سینئر ججز ساتھ لے لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. مگر آج کل جس قسم کے حالات ہوئے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک جج دوسرے جج کو ٹرسٹ نہیں کرتا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ریفارمز کیسے ہوں گی؟ تو اسی لیے دیز آر سینسٹیو میٹرز اور چیف جسٹس صاحب از ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اب آپ نے جو اصلی سوال ہے وہ یہ کہ وہ اٹیلین کو کیوں ملے؟ ہاں یہی میرا کوشچن. اور اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وفد سے آج ملے، کل اپوزیشن کے وفد سے ملنے جا رہے ہیں. اچھا، تو اب میرا جو خیال ہے مجھے آئی ڈونٹ نو بٹ آئی کین اونلی اسپیکولیٹ ایز این انٹیلیجنٹ پولیٹیکل آبزرور، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب از ناؤ ہیڈ آف اے کورٹ جس کا سارا ایمفسس جو ہے پبلک ایمفسس جو ہے یا پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ چلے گی دوسرے کورٹ میں. جی، وہاں ساری ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے.
یہاں تو ڈے ٹو ڈے میٹرز رہ گئے نا. جی. تو اگر آپ چیف جسٹس آف ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں تو پھر کبھی پھر فیلنگ تو یہ ہوتی ہے نا یار میں تو سائڈ لائن ہی ہو گیا. اور ایک جونیئر جج جو ہے وہ پہنچ گیا ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سارے ایشوز وہیں جا کے طے ہوں گے اور میرے پاس تو کوئی پاورز ہی نہیں رہی, تو میری تو کوئی حیثیت نہیں رہی. تو حالانکہ جو ہوا ہے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو سپریٹ کرنا چاہیے تھا اور میرا اپنا فیصلہ تھا کہ میں نے چیف جسٹس بننا ہے, میں نہ بھی کر سکتا تھا. جی. ٹھیک ہے نا, مگر میں نے کہا نہیں میں لے لیتا ہوں انڈر دیز ٹرمز. تو اب میں نے لے تو لیا بٹ اب میری حیثیت بھی تو بنانی ہے نا, ادروائز مجھے تو سب بھول جائیں گے. تو اس قسم کی سوچ ہو سکتی ہے, آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں ہے, بٹ اگر آپ نارمل آدمی ہیں تو آپ بھی چاہیں نا کہ چیف جسٹس ہوں تو کوئی بندے تے آن میں ملن تو میری بھی کوئی تصویریں کھینچی جان. اصل میں یہاں مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ثاقب نثار صاحب ماضی میں اسی نوعیت کی ملاقاتیں اور اسی نوعیت کے کام کیا کرتے تھے تو ان پہ تنقید ہوتی تھی کہ یہ آپ کا دائرہ نہیں ہے جس سے نکل کر آپ یہ کام کر رہے ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی یہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان, اونلی ریلیونس. اٹالین ایمبیسڈر کیا ملنے گئی تھی؟ جی. اٹالین ایمبیسڈر بھی اکنامک ایشوز کے اوپر بات کرنے گئی تھی, ان کے اور کوئی انٹرسٹ نہیں کسی چیز. وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرنے گئی تھی کہ ٹریڈ کے جو تعلقات ہیں, جو کوریڈورز ہیں ٹریڈ کے اندر, اس کے اندر رکاوٹیں کیا ہیں, کون سی ہیں, اور وہ ظاہر ہے اس کے اندر عدالتوں کی رکاوٹیں ہوں اور کوئی رکاوٹ نہیں. ہر جگہ پہ عدالتوں کی رکاوٹیں ہیں, وہ اسٹے مل جاتی ہے, رک جاتا ہے کام, فیصلے نہیں ہوتے اور سارا کام کہتے ہیں نا رک جاتا ہے. بٹ وائی اٹالین but not others؟ آئی تھنک یہ جو ہوتا ہے نا یہ چنتے ہیں, یہ جو یورپین یونین کے لوگ ہیں نا یہ آپس میں بیٹھتے ہیں, وہاں طے ہوتا ہے اچھا جی اب ہم میں سے کون جائے گا, اچھا کون جا کے بات کرے گا, ریپرزینٹ کرے گا ہمیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ خود اٹھ کے چلی گئی یہ صرف اٹلی کے ایشوز لے کے گئی ہیں. نو, انہوں نے پہلے آپس میں میٹنگ کی ہوگی, انہوں نے پہلے ساؤنڈ آؤٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم ریکویسٹ کریں گے تو کیا ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے. یہ پہلے بیہائنڈ دا سینس بات ہوگی. جب فیصلہ یہ ہوا ہوگا کہ اچھا جی چیف جسٹس تیار ہے ملنے کے لیے تو پھر یہ ہوگا کون جائے گا. پھر یہ ڈسکس کیا ہونا کہ 2-3 جائیں یا ایک ہی جائے. پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ زیادہ جائیں گے تو لگے گا کہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں. ایک کوئی کرنا چاہیے اور وہ خاتون ہی ہونی چاہیے. ٹھیک, اور جرمنی کی نہیں ہونی چاہیے. آج کل بڑا جرمنی کے بارے میں یہاں کافی ایڈورس قسم کی, ہاں ابھی ریسنٹ پاس میں بھی وہاں وہ سارا رائٹ ونگ ہو رہا ہے نا سارا جی, تو اور ریسزم اور یہ امیگریشن, تو کوئی ایسی اٹالین ایسی ایمبیسڈر ڈھونڈا جائے جو کنٹروورشل نہ ہو. ٹھیک ہے نا, ڈچ اور جرمنس آج کل بڑے کنٹروورشل ہے نا, وہاں تو بڑی اینٹی اسلاموفوبیا یہ وہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بیسٹ ایز اٹالین کو بھیجا جائے. تو انہوں نے اس طریقے سے یہ فیصلے ہوتے ہیں. پہلے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہمیں اپروچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ جی کرنا ہے تو پھر گورنمنٹ سے بات کی, گورنمنٹ نے کہا کرو ہمارا ہیلپ ہو جائے گی. ٹھیک, پھر آپ پھر سوچا کس کو بیچنا ہے. پہلے یہ طے کر لیا کہ جی سپریم کورٹ تیار ہے ملنے کے لیے, نہیں ادروائز تو یہ بات آگے نہ بڑھتی. تو یہ ساری چیزیں کر کے وہ گئی وہاں. تو پتہ تھا کیا وہ کرنے آ رہی ہیں اور انہوں نے بڑی ہلکی سی بات کی ہوگی اور سلام دعا لے کے اپنا اشارہ کر کے آ گئی. اٹس پارٹ آف دا گورنمنٹس پلان کہ جن لوگوں کو افیکٹ کرے گی فارن انویسٹرز کو یا ٹریڈ بلاکس کو, وہ خود بھی جا کے تو کہے نا کہ جی ہمارے یہ مسئلے رکے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ دس واز پارٹ آف دا سیم اسٹریٹجی. اب جو اصلی بات ہے جو مجھے جس سے تھوڑا سا کھٹک ہو رہی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کو تو مل لیا, چیف جسٹس نے فارن کمیونٹی کے لوگوں کو بھی مل رہی ہے ریگارڈنگ اکنامک میٹرز, نو کانسٹیٹیوشنل ایشوز. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈی ٹو میٹ دی اپوزیشن. جی, یہ میں نے سنا کل ایک ڈیلیگیشن جائے گا چیف جسٹس سے. اچھا, اب وہ ڈیلیگیشن کس لیے جائے گا؟ کیا وہ اپوزیشن کا ڈیلیگیشن ہوگا ٹاکنگ پالیٹکس, یا وہ مسنگ پرسنس کے ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر جائے گا؟ We don't know. We'll need to find out. But میں سمجھتا ہوں کہ perhaps اس کی ضرورت نہیں تھی ٹو میٹ. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ گورنمنٹ آئی ہے ایز اے پولیٹیکل فورس اور اب آپ اپوزیشن کو بلا رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل فورس. آپ ہیومن رائٹس گروپ کو بلا سکتے ہیں ٹو ہیئر واٹ دے ہیو ٹو سے, بٹ آپ اپوزیشن کو آپ نے بلایا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس, بیکاز یہ تو پولیٹیکل ایکٹ ہے. Meeting the government on economic matters and national security issues is not a political matter. Okay. But this is a political matter. Unless یہ غلط رپورٹنگ ہوئی ہے, یہ اپوزیشن نہیں آ رہی, کوئی اور قسم کا گروپ آ رہا ہے representing some interest or the other. I don't know. But I am surprised that he would want to meet a delegation of the opposition. ان کے ایشوز تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. تو یہاں وہ کیا کرنے آ رہے ہیں, I don't understand.
عمران خان صاحب نے جو لیٹرز لکھے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھی، جو چیف جسٹس نے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو وہ لیٹر بھجوا دیا کہ آپ دیکھیں اس کے معاملے کو، ان سارے ایشوز کو لیتے ہوئے جن میں ظاہر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے شامل ہیں اور لاپتہ افراد کا معاملہ بھی، تو یہی اگر چیف جسٹس کے سامنے رکھنا ہو تو اس میں کیا امر مان ہے؟ بالکل رکھنا چاہیے، بٹ کیا یہ تو پٹیشنز آلریڈی پڑی ہوئی ہیں عدالتوں کے اندر. جی بیرسی گوہر بھی یہی تو کہہ پھر رہے ہیں یہ کہ ان کا جانے کا وہاں کیا فائدہ؟ اگر پٹیشنز ہیں تو پٹیشنر جو ہے وہ جہاں جہاں پٹیشن لگی ہوئی ہے وہاں انہوں نے آپ نے جا کے کیس آرگیو کرنا ہے. چیف جسٹس کے آگے آپ نے جا کے کیا بات کرنی ہے؟ تو کیا چیف جسٹس جو معاملات ابھی تک چل رہے ہیں یا وزیر اعظم سے جو میٹنگ ہوئی ہے، یہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں یا جن کی وجہ سے چیف جسٹس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ اپوزیشن کو بذات خود اعتماد میں نہیں لے سکتے اس معاملے پر؟ کس معاملے پر؟ کہ یہ جو معاملات چیف جسٹس سے ان لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں، جیسے اٹالین ایمبیسڈر ہو گئی یا گورنمنٹ، اس کا تعلق نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن پروٹیسٹ کا پلان کر رہی ہے. نہیں تو اپوزیشن پروٹیسٹ از ناٹ واٹ گورنمنٹ وینٹ ٹو ڈسکس. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہو کہ یہ جو ساری اپوزیشن پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی یہ بھی ہمیں نقصان دے رہی ہیں. اگر ایسی بات ہوئی ہے اور یہ ایشو تھا تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن کی بات بھی سن لی جائے. اگر گورنمنٹ نے جا کے اس قسم کی سیاسی بات کی ہے، پر گورنمنٹ نے اس کو سیاسی رنگ نہیں دیا ہوگا نا، انہوں نے اس کو معیشت کا رنگ دیا ہوگا نا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں معیشت کے اندر، ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ملک کو تو چھوڑے سیاست اس کی، یہ تو ہماری کام نہیں کرنے دے رہے ہمیں ڈسرپشنز ہو رہی ہیں، تجارت میں ڈسرپشنز ہو رہی ہیں، ادر فیصلے جو ہیں ہمارے ان کو ڈسرپٹ، لا اینڈ آرڈر کی پرابلم بن رہی ہے جو ڈسرپٹ کر رہی ہے اکانومی کو. اب یہ جو ہے کہ ریمیٹنسز ختم کر دیے جائیں، یہ وہ دس از گوئنگ ٹو ہرٹ دی اکانومی. یہ نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں. تو اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو پھر اگر اپوزیشن جا کے اپنا موقف دینا چاہتی ہے تو آئی سپوز چیف جسٹس نے سوچا ہوگا کہ اگر میں نے وہ بات سن لی ہے تو ان کی بھی بات سن لیتا ہوں. بٹ اسٹل آئی تھنک ٹو کال اٹ دی اپوزیشن کہ میں اپوزیشن کی بات سننا چاہتا ہوں، بائی ڈیفینیشن یہ پولیٹیکل بن جاتا ہے. That's my view. I think national security issues جو ہوتے ہیں they are not political issues. اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں نیشنل سیکورٹی ایشو آ جاتا ہے تو وہاں عدالتیں جو ہے they bend. Okay. They bend completely. They can put an end to the کہ قانون یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جو مرضی قانون کا نیشنل سیکورٹی ایشو کے اوپر we have to take a different view. قومی سلامتی حاوی ہو جاتی ہے سارے معاملات کے اوپر. اور ڈیفائن یہ کرنا پڑتا ہے نا، قومی سلامتی جو ہے وہ کہ حکومت کی سلامتی ہے، یہ قوم کی سلامتی ہے. چیف جسٹس اس سے بیلنس کا امپریشن بھی تو دینا چاہ رہے ہوں گے کہ ملاقاتیں جو چل رہی ہیں ان کی تو پہلے ہی تنقید بہت کی جا رہی ہے تو ایک بیلنس ہو جائے سارا ایکویشن. تو مطلب ہے وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھ، میرا خیال ہے انہوں نے یہ گورنمنٹ کو اگر ملنا تھا تو شاید بہتر یہی ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب جا کے ایک میٹنگ کر لیتے، مگر اگر پرائم منسٹر صاحب نے اتنی ہیوی ٹیم لے گئے ہیں تو پھر اب چیف جسٹس سوچا ہوگا کہ پھر اور بھی آن دو، میری تو بڈھی چڑھ دی بھی ٹھیک ہے، وائی ناٹ. ریلیونسی ہے ظاہر ہے پھر، اور ایک بار پھر سے سینٹر سٹیج لے لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے. تو معاملات ان کے روبرو کیا ہے اور آنے والے دن عدالتی محاذ پر کیسے ہوں گے، انالیسز آپ نے جانا، اور بھی بہت سے سوال ہیں باقی ایک بریک کے بعد آ کے رکھیں گے. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب، آرمی چیف پچھلے ہفتے سپاہ سالار ہمارے دفاعی سرحدوں کے محافظ، جیسے ابھی آپ نے قومی سلامتی کی بات کی تو پھر ان کا تذکرہ تو بنتا ہے، اور ویسے بھی وہ آج کل برطانیہ کے وزٹ پر ہیں. ان کا برطانیہ کا وزٹ تو ظاہر ہے اپنے پیشہ ورانہ امور کے سلسلے میں ہے، وہاں پر انہیں رائل پروٹوکول بھی ملا ہے، لیکن آرمی چیف کا وزٹ اور پاکستان تحریک انصاف اس پر کوئی بات نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. ان کی طرف سے پروٹیسٹ کال دی گئی ہے حسب معمول، اور کہا گیا کہ کہاں یو کے میں. اس کو لے کر یہاں تک کہ زلمی خلیل زاد وہ بھی ہمیں تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ برطانیہ کو اس طرح پروٹوکول نہیں دینا چاہیے تھا. اس سے پہلے قاضی فائزی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہاں پر، اور اب آرمی چیف کے ساتھ جو احتجاج کے معاملات ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ وہاں کیا جا رہا ہے آرمی چیف کو ٹارگیٹ کر کے، اسے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بیرون ملک جو چیپٹرز ہیں وہ کال دے رہے ہیں. بڑے بیوقوف لوگ ہیں آنیسٹلی. ان کو بہت سمجھایا کہ یہ آپ کے ٹیکٹکس جو ہیں یہ کام اور خراب کر رہے ہیں، مگر میں ادھر بعد میں آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک آرمی چیف ہے، ایک حکومت ہے جس کو دنیا نے مان لیا ہے، ریکگنائز کر لی. ریاستوں نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو بھی چیلنج نہیں کیا، اور اس گورنمنٹ کو بھی وہ قبول کرتے ہیں ایز دا لافل گورنمنٹ آف پاکستان. آپ جو مرضی کہیں، اللیگل ہے، یہ ہے، وہ ہے، فارم 47 گورنمنٹ ہے، مگر دس گورنمنٹ از ریکگنائزڈ بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی.
جی جیسے خان صاحب کی RTS گورنمنٹ واز ریکگنائزڈ. تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ آپ کے انٹرنل جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو وہ بھول جاتی ہے. ایک جگہ آ کے ایک فیت کمپلیٹ جیسے کہتے ہیں ایک چیز ہو جائے نا اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, نا موو آن. اچھا, تو اب اگر وہ آرمی چیف وہاں جا رہے ہیں تو ان کو ایز آرمی چیف جو پروٹوکول مل رہا ہے وہ ان کا حق ہے, اور وہ جو دوسری جو گورنمنٹ وہاں کی ہے جو دے رہی ہے اٹ از دیئر آبلیگیشن. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہمیشہ ملتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ کرنے کیا گئے ہیں وہاں, دیٹ از دا ریئل ایشو. یہ ایشو نہیں ہے کہ جی پروٹوکول کیوں دیا ان کو, وہ تو دینا ہی دینا ہے. سیکورٹی ٹاکس ریگارڈنگ. اچھا, اب سیکورٹی ٹاکس کیا ہے اس وقت, ایشوز کیا ہے؟ یوکرین. ہمارے انڈیا پاکستان کے ایشوز تو UK میں تو اتنی ڈسکشن سے کچھ نہیں بنے گا نا. ہم UK سے کوئی ہتھیار بھی نہیں لیتے, کوئی ایڈ بھی نہیں لیتے ہم. البتہ ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں ٹریننگ شیننگ کے لیے اور ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں, بٹ وہ بھی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. تو پھر کیا ہے جس کے لیے یہ وہاں گئے ہیں؟ اب ظاہر ہے آئی ڈونٹ نو اینڈ نور ڈو یو, بٹ وی کین اونلی اسپیکولیٹ ایز انٹیلیجنٹ پیپل کہ کیا پاسبل ہو سکتا ہے ایجنڈے پہ. تو ایجنڈا جو ہے وہ کلیئرلی دو ہی ایریاز ہیں جہاں ایجنڈا ہے کوئی نا, جس سے پاکستان کی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے کچھ کلیریفیکیشنز چاہیے, کچھ انٹرونشنز چاہیے, اور کچھ ایڈوانٹیجز چاہیے. وہ کیا ہے؟ ون از دا یوکرین کانفلکٹ, جی, جس میں یورپ بھی انوالوڈ ہے, ٹھیک ہے, UK بھی انوالوڈ ہے. دی ادر از دا مڈل ایسٹ. دو ہی ہے نا, تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے کہ ہے نہیں, ناٹ ان مائی میموری. اور ابھی میرا خیال ہے وہ چوتھی اگر ہوگی تو وہ مڈل ایسٹ ریلیٹڈ ہے, ایران کے اوپر, اٹیک آن ایران. ٹھیک ہے نا, اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے ایران کو تو اس ریجن کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, پاکستان کے اندر کیا ہو سکتا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں وہ شاید اتنا امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹم نہیں ہے. اچھا, ایجنڈا آئٹم اگر ہوں گے تو ون ول بی یوکرین. واٹ رول کین پاکستان پلے ان دی فورتھ کمنگ سولوشنز ٹو دا یوکرین کرائسس, اور اسی طریقے کے ساتھ واٹ رول اف اینی پاکستان کین پلے ان دا مڈل ایسٹ. اچھا, ہسٹورکلی پاکستان نے کیا رول ادا کیا ہے؟ اب فار ایگزامپل پیلسٹائن کے اندر ایک زمانے میں ہماری پیس کیپنگ فورسز تھی, اور ضیاء الحق صاحب اس وقت بریگیڈیئر تھے, اور جب وہاں PLO کو پاکستان کی طرف سے وی پش دیم بیک ایز پارٹ آف آر ایجنڈا ٹو ہیلپ جارڈن. تو ضیاء الحق کے اوپر یہی تو الزام تھا کہ ضیاء الحق نے PLO کو مار کے پیچھے ہٹایا. جی جی. اب سچویشن اسی قسم کی شاید اب آ جائے گی. افریقہ میں ہوتی رہتی ہے, کانگو میں ہوئی, ادھر ہوئی, ادھر ہوئی. پیس کیپرز یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے ہوتے ہیں, اور دنیا کے سب سے بڑے پیس کیپرز اس میں سے ٹاپ آف دا لائن از پاکستان. افریقہ میں وی ہیو ہیڈ اے لانگ ہسٹری آف ورکنگ ود دا یونائٹڈ نیشنز آن پیس کیپنگ فورسز. اب اگر یوکرین کے اندر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے بٹوین رشیا اینڈ یوکرین اینڈ نیٹو اینڈ امریکہ, تو وار کو تو بند کرنا پڑے گا نا. ٹیریٹریز ہیں, ان کو روکنا پڑے گا. وار کانفلکٹ زونز ہیں, تو وہاں ان کو پیس کیپرز کی انٹرم میں پیس کیپنگ فورسز چاہیے ہوں گے. سو پاکستان کین پرووائڈ پاسبلی دا ٹاپ لائن پیس کیپنگ فورس. اور پاکستان نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. پاکستان از ناٹ بائسڈ, دے آر ناٹ آن ون سائڈ اور دی ادر. تو اگر UN کے اندر ہوتا ہے, نہ بھی UN کے اندر ہو, تو پاکستان کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان پرووائڈنگ پیس کیپنگ فورسز. سو ایک تو یہ ہوگا کہ آئی تھنک کہ ابھی ان اینٹیسپیشن کے آگے شاید اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے تو شاید وہاں ضرورت پڑ جائے اس قسم کی ارینجمنٹ کی. تو آئی تھنک وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو آفر آر سروسز. ٹھیک. اینڈ وی ہیو واسٹ ایکسپیرینس, پیس کیپنگ ایکسپیرینسز, اینڈ انبلیمشڈ, مطلب ہے کوئی ہمارے پہ داغ نہیں, دھبا نہیں ہے ہم پہ, پرفیکٹ, بڑی ڈسپلن کے ساتھ ہماری فوج کرتی. سو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی. ایک تو جو پیس کیپرز ہوتے ہیں دے گیٹ پیڈ ویل. نمبر 2 اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, آپ کی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک فٹ ہولڈ بن جاتا ہے, آپ کی ایک ویلیو کریٹ ہو جاتی ہے, اور یونیک ویلیو ہے یہ. سو آئی تھنک ہی مسٹ بی آلسو ڈسکسنگ کہ وی اف دی ایونٹ ہیپنس we would be happy to offer peacekeeping forces. And UN میں تو ہے ہی ان کا, مگر اس میں important European countries and Britain will be very important. Okay. تو مڈل ایسٹ میں آئیے اب مڈل ایسٹ چلتے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو ایشوز بن رہے ہیں,
وہاں ایک از بٹوین اسرائیل اینڈ ایران اینڈ دین دی ادر از اسرائیل اینڈ سعودی عربیہ. تو سعودی عربیہ کے قریب ہے ہم بہت. تو اٹس پاسبل دیٹ وی کین آلسو ایکٹ ایز اے برج. We can also be used by the Saudis and by the Americans to help resolve some issues. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ غزہ کے اندر while reconstruction is going on, there may be a proposal coming up کہ وہاں بھی ہمیں پیس کیپرز چاہیے. ٹھیک. وہاں بھی ہاں نیوٹرل فورسز چاہیے in the interim. تو this is a very big project. اینڈ یہ پروجیکٹ کے ساتھ آپ اگر اس پروجیکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو دین یو ہیو اے ویری بگ entry as it were into the international community. اور آپ کو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. They will all be ready to help you out on your other issues. اچھا, یہ تو آپ نے کہا یہ اسپیکولیشن ہے, یہ اندازے لگائے جا سکتے ہیں کہ اس نوعیت کی میٹنگز ہو سکتی ہیں عالمی منظر نامے کو دیکھ کر, لیکن پاکستان کو جو انٹرنلی چیلنجز ہیں وہ بلاگر سے اور جو ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے ان سے بہت زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے خلاف کوئی بڑا مظاہرہ اوورسیز میں ہوا تو وہ یو کے میں ہوا. وہاں پر پی ٹی آئی کے بلاگرز بہت ایکٹیو رہتے ہیں اور آرمی چیف کو اسپیشلی ٹارگیٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے مظاہرے میں بھی ان کی کال دیکھی. آرمی چیف کی میٹنگ ود ہوم سیکرٹری اینڈ یو کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے کیا اس ضمن میں ہوئی ہوگی, اس طرح کے ایشوز اٹھائے گئے ہوں گے کہ آپ کنٹین کریں؟ ضرور ایشوز, دو قسم کے ایشوز اٹھا سکتے تھے, مجھے نہیں پتا. بٹ if I were there I would have raised two issues. Number one, کہ آپ کے لوگ اور آپ کی حکومت اور آپ کی ایمبیسی ان اسلام آباد یہ they talk about things which are really internal matters of Pakistan. کبھی تو وہ جوڈیشری کے اوپر بات کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, کبھی وہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, کبھی وہ مسنگ پرسنس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ہمارے یہ پرابلمز ہیں. I'll put it on the table for you کہ ہم ایک طرف وی آر پارٹ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی, آپ ہمیں ایف اے ٹی ایف کے اوپر آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بڑے اسٹرانگ میجرز لیں جی, پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ کو روکیں. تو ہم کیسے روکیں گے اگر ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی فرام دا جوڈیشری اور قانون. اب قانون سازی تو ہمارا حق بنتا ہے. ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ نیشنل سیکورٹی کے لیے کر رہے ہیں, ہم کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو نہیں کر رہے. دس از اباؤٹ پاکستان, اٹس ناٹ اباؤٹ اے ریجیم. تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی سمپتھی کے ساتھ آپ دیکھیں, ہمارے بڑے سخت مشکل حالات ہیں اور آپ ہی ہیں جو سب سے زیادہ ہم پہ پریشر ڈالے ہوئے ہیں. اکنامک پریشر بھی آپ کی طرف سے بھی ہے, پولیٹیکل پریشر بھی آپ کی طرف سے ہے, اور اس کے بعد پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ کریں, یہ بھی نہ کریں, یہ بھی نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین وی ڈیل ود آل دیز ایشوز ٹوگیدر؟ تو اس لیے وی نیڈ اے لٹل بٹ آف مور سمپتھی. We want to stabilize Pakistan. We want to get rid of terrorism. We want to get rid of Islamic extremism. These are issues that are your issues as well. Would you like Pakistan to go under? Would you want terrorists to succeed? Would you want Intaha Pasand to exceed? ہم نیوکلیئر پاور ہیں. ڈونٹ یو تھنک دوز تھنگز نیڈ ٹو بی لکڈ آفٹر؟ تو ہم تو یہ سوچ کے ہم اس ملک کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ ریسپانسبل کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے. اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے اوپر اتنا سخت پریشر ہے فرام افغانستان اور کوئی آپ ہماری ہیلپ نہیں کر رہے وہاں. وی نیڈ ہیلپ ٹو ٹیم ٹیل طالبان کہ یہ ہے یہ ہے. آپ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم ڈبل گیم کھیلتے ہیں, آپ ہمیشہ کہتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہے. اب پتہ چلا آپ کو وہ ہماری بات نہیں سنتے, نہ اس وقت سنتے تھے نہ اب ہماری سنتے. اب تو ہمیں اٹیک کر رہے ہیں وہ. تو ہم صحیح کہتے تھے جب آپ کو کہتے تھے, آپ کہتے تھے یہ کرو وہ کرو وہ کرو, طالبان کو ٹیبل پہ لے کے آؤ, یہ کرو وہ کرو, اور ہم کہتے تھے کچھ حد تک وہ بات سنتے ہیں, آگے بات نہیں سنتے. اور آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے. یہ ڈبل گیم تھی, اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کون ڈبل گیم کھیل رہا ہے؟ اب تو وہی لوگ ہیں جو اس وقت ہماری بات نہیں سنتے تھے, اب بھی نہیں سنتے, اور اب ہمیں نقصان دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ کلیئر دا ڈیک آلسو. تو میرا خیال ہے یہ دیز آر امپورٹنٹ میٹنگس بٹوین ون نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ اے کنٹری لائک یو کے. یو کے کا آخری پوائنٹ از اے ویری امپورٹنٹ گو بٹوین. آپ نے جو بات امریکہ سے کرنی ہوتی ہے جو آپ نہیں کر پاتے فار ویریس ریزنس, وہ اتنا کلوز کانٹیکٹ نہیں ہے, وہ آپ سعودی عربیہ اور انگلینڈ کے ذریعے, یو کے ذریعے آپ امریکہ تک اپنا موقف پہنچا سکتے ہیں. بیکاز یو کے ایکچولی امریکہ نے ان دا پاسٹ بھی یو کے کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے کہ یو کے کی ایڈوائس پاکستان امریکہ لیتا ہے. اور یہ تمہارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے, تم نے ان کو 200 سال چلایا ہے, حکمرانی کی, تمہیں پتہ ہے ان کو کیا ٹک کرتا ہے کیا نہیں ٹک کرتا, کب جھوٹ بولتے ہیں کب نہیں بولتے, اور انگریز جو ہے اس کو سب پتہ ہے.
ٹھیک. تو اگر انگریز آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آپ کا موقف بڑے اسٹرانگ طریقے سے آگے پیش ہو سکتا ہے. اور انگریز سمپتھیٹک بھی ہے. انگریز کی فوج اور آپ کی فوج کے پرانے اور نئے رشتے بھی بڑے ہیں جی. اور بہت ہے. اور مطلب ہے کہ ساری آپ کی پاکستانی فوج کے بیجز سے لے کے پتے سے لے کے ہر ایک چیز جو ہے اس کاپیڈ فرام از دا برٹش. وہی چل رہا ہے. ہاں. تو دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں برٹش سسٹم چل رہا ہے فوج کے اندر؟ تو وہ بھی ایک ہمراہ کنیکشن ہے, کامراڈری ہے, یو نو. اور پھر وہاں جاتے بھی ہیں آپ ٹریننگ شیننگ کے لیے, تعلیم کے لیے. سب سے بڑی کنٹینجنٹ آپ کی UK جاتی ہے. تو اور ان کے بھی لوگ آتے ہیں, وہ بھی آ کے یہاں آسٹریلیا, UK, نیوزی لینڈ کے لوگ آتے ہیں آپ کے اسٹاف کالجز میں اینڈ سو آن. امریکن نہیں آتے بٹ ان کے لوگ آتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ان چیزوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہی از گون دیئر. یہ وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس موقع پر PTI کی کال پر عطا طارق صاحب نے یہ دھمکی دی ہے کہ لیگل ایکشن لیا جائے گا اگر کوئی کیمپین آرمی چیف کے خلاف کرے گا. لیگل ایکشن لیا جائے, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اپنے قانون جو ہے نا ڈومیسٹک, ان کو نہیں تبدیل کریں گے آپ کے لیے. اگر آپ کا خیال ہے کہ وہاں میٹروپولیٹن پولیس جا کے PTI کے لوگوں کو اندر کر کے پرچے کرے گی ان کے اوپر کیونکہ پاکستان کہتا ہے یہ ہمیں کام خراب کر رہے ہیں, یہ نہیں ہوگا. سو قاضی فائزی صاحب کا ایپیسوڈ تو ریپیٹ نہیں نہ ہوگا جیسے ان کے ساتھ ہوا. نہیں, ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے. یہ ویسے بھی اب ہائیلی جب سے محسن نقوی صاحب نے کچھ تھوڑے بہت تنگ کیا ہے ان لوگوں کو جو زیادہ نمایاں ہیں, ان کے ویزے شیزے, ان کے پاسپورٹس وغیرہ, تو وہ تنگ تو کر سکتے ہیں نا. تو وہ تو براہ راست کریں گے. یہ برطانیہ کی حکومت کی اس پہ حل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے اور وزٹ کیا ہو سکتا ہے یا اندرون خانہ وہاں پر کیا بات ہو سکتی ہے, یہ آپ نے جانا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کیا عید کے بعد واقعی احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے اور احتجاج بھرپور کر پائے گی, ایک بریک کے بعد جانیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ, شعیب شاہین اور فواد چودھری صاحب کے درمیان جو بھی فائٹ ہوئی, مطلب مارا شارا مار دھاڑ, اس کے بعد الزامات, اور پھر سیاسی کمیٹی نے فواد چودھری صاحب کی مذمت کی, فواد چودھری صاحب نے سیاسی کمیٹی کی مذمت کی. لیکن فواد چودھری صاحب اب فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹولہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنمائی کر رہا ہے وہ عمران خان صاحب کو آزادی نہیں دلوانا چاہتا. اب ہم ریلیز عمران خان کمیٹی بنائیں گے. دوسری طرف فیصل باوڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ان کے 3 بجے والی کمپنی سے ہیں. اچھا, مین وائل فارورڈ بلاک کی صدائیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بلند ہو رہی ہیں اور دوسری طرف عید کے بعد ایک احتجاج کا پلان ہے. تو فارورڈ بلاک بنے گا یا احتجاج ہوگا؟ فارورڈ بلاک تو آلریڈی ہے. ہاں, یہ سارا فارورڈ بلاک ہی ہے. فواد چودھری صاحب والا اس وقت جو لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے نا PTI کے اندر, ہاں اچھا, وہ اسی لیے ہو رہی ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ایک پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ بن چکا ہے. اب جو مگر مانتا تو کوئی نہیں ہے نا کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. سارے یہی کہتے ہیں ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ نمبر ہی ملتے ہیں اسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلتا ہے, نمبر ملتا ہے. اینی تھنگ پرو اسٹیبلشمنٹ یو ہیڈ اٹ. تو اب فواد کے اوپر یہ پہلے دن سے الزام تھا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ کو اب عمران خان پاور میں بھی تھے, پرائم منسٹر بھی تھے, تو اس وقت جو بھی وقت جاتا تھا ملنے باجوہ صاحب کو, فواد چودھری always used to be in it. کبھی تو وہ 1-2 بندے اکٹھے ہو کے جاتے تھے, کبھی فواد چودھری اور 3-4 لوگ جاتے تھے, مگر ہمیشہ فواد چودھری used to be part of that. کامن ہوتے تھے اس میں. تو فواد چودھری کے تو پرانے تعلقات ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, فواد چودھری جو بھی جتنا بندی انقلابی بنے, he is an established person. پریکٹیکل ہے نا, آئیڈیالوجی نہیں کوئی ایسی, آئیڈیالوجی نہیں, بس پریکٹیکل. تو اب یہ ہے کہ ایسے لوگ تو ہیں نا, PTI بھری بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی, بٹ ایکچولی بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں. اب ان کے لیے پرابلم بن گیا نا, they have never gone against the army. اب ان کے لیے جانا بڑا مشکل ہے. وہ تو خان لگا ہوا ہے, اب وہ کیا کریں, اور کوئی چارہ نہیں ہے. ووٹ PTI کا ہے, ووٹ کے لیے ان کو PTI میں رہنا پڑتا ہے. ٹھیک, اب وہ PTI میں رہے تو یہ باتیں نہ کریں تو اڑ جائیں گے. تو یہ دس از واٹس گوئنگ آن ان دا PTI. ہر بندہ اٹھ کے زیادہ بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ بننا چاہتا ہے, پر ہر بندے نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں, خفیہ رکھے ہوئے. آنیسٹلی کوئی بندہ نہیں ہے PTI میں جس کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ ہوں. عمر ایوب صاحب کے بھی ہیں, سب کے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کے تو کیپٹن میجر تک ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے بریگیڈیئر تک پہنچ جاتے ہیں. اس سے اوپر بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے تعلقات رکھنا. اور وہ لوکل اسٹیشن کمانڈرز ہی ہوتے ہیں یا لوکل جو ایجنٹس ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے, وہی ان سے رابطے رکھتے ہیں اور وہی ان کو بریف کرتے ہیں اور وہی ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. تو دس از واٹ ہیپنز ان آل دیز پارٹیز اینڈ PTI از ناٹ این ایکسیپشن. اچھا, تو اس لیے اب فواد چودھری صاحب کے خلاف بہت بڑا محاذ بن چکا ہے. اب وہ نیو ورسز اولڈ ہو گیا نا, یہ وہ اولڈ لابی ہے نا. یہ
फवाद चौधरी रिप्रेजेंट्स दी ओल्ड पीपल। जी, अब नए वकला आजाद आ गए, सलमान अकरम राजा राजा टाइप्स आ गए हैं उसके अंदर, ठीक है ना। अब वो तो जाहिर है कि उनके तो कोई खुफिया तल्लुकात नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उनको तो कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इनको सारा वक्त इल्ज़ाम इनके यही है। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले इल्ज़ाम मैंने मरवत के ख़िलाफ़ सुना था, फिर मैंने गंडापुर के ख़िलाफ़ सुना, फिर फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तो पहले दिन से हम सुन रहे हैं ना, जब ये हुकूमत में भी थे, तो वो तो कोई नई बात नहीं है। मगर इन लोगों के बारे में आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी बातें निकलनी शुरू। अच्छा, बुशरा बीवी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ है, या वो मिली हुई हैं, या मिलना चाहती हैं, या वो भी नरम है, वो भी एक गो बिटवीन एंड सो ऑन सो फोर्थ। मगर वो फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये आता कि नहीं वो तो नहीं है। तो अब भी आप देखा वो चीज़ क्वाइट, एक दफ़ा देखा नहीं था कितनी अग्रेसिव थी वो, मगर अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 months शी इज़ क्वाइट क्वाइट। जी, मुलाकात भी हो गई अब तो वैसे बड़े अरसे बाद। तो अब मेरा ख्याल है कि मेरा तो हमेशा ये मौक़िफ़ था कि अगर चाबी किसी के पास है इमरान खान की, तो वो बुशरा बीवी के पास है, एंड बुशरा बीवी शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड एज अ रोल, एज अ की ब्रिज बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान। और मैं समझता हूँ वो होगा किसी न किसी स्टेज पे, ये याद रखिएगा, मैंने पहले कहा था ये। उसकी वजह ये है, और कोई रास्ता नहीं है PTI के पास एक्सेप्ट अ कॉम्प्रोमाइज़ विद द एस्टैब्लिशमेंट। और दिन जैसे पिछले सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करके बाद में कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनके साथ मिल के साजिश की, इसी तरीके के साथ इनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। इनके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जिस तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं खुसूसन सलमान अकरम राजा साहब को कि वो एक गैर अहम केस में अपनी मेहनत खपा रहे हैं और ये माजी में मनी लॉन्ड्रिंग को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे, नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जितने केसेस थे ये उनमें मुशावरत का हिस्सा रहे हैं, और उसके बाद ये कि अब उन लोगों को आगे हम लेकर आएंगे जो इमरान खान को रिलीज़ करवाएंगे, रिहा करवाएंगे, इस तरह से वो अपनी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की? नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक ही बनेगा ना। फवाद चौधरी के लिए स्पेस बनाना PTI के लिए बहुत मुश्किल है, सवाए खान साहब के उनको कोई स्पेस नहीं दे सकता। अच्छा। और मेरा ये ख्याल है कि खान साहब अभी भी थोड़ा बहुत घास डालते हैं उसको, नहीं तो इतनी आगे ना जाता वो। मगर खान साहब ये भी अच्छा, उनको पसंद है ये बात कि आपस में लड़ रहे हैं, इसके साथ सारे अपने टोज़ पे रहते हैं, सारी अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। जहाँ तक ये जो फवाद चौधरी के इल्ज़ाम है सलमान राजा पे ऊपर, ये गलत है, सारे सरासर गलत है। और पार्टी वो एक वकील थे जैसे एतजाज़ एहसन साहब थे, ये इन्होंने हर एक को डिफेंड किया जब मौका मिला था। नवाज शरीफ को भी किया, अब इनको भी कर रहे हैं, और भी अगर होता तो उनको करते वो। मगर अब इन्होंने जब फैसला किया कि मैंने एक सियासी जमात ज्वाइन करनी है, उसके बाद अब ये किसी और का केस नहीं लेंगे, ठीक, बिजनेस के केसेस लेंगे, बट सियासी तौर पे किसी और जमात को डिफेंड नहीं करेंगे। मगर उस वक्त तो ये जब ये करते थे तो उन्होंने तो ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी जी, तो वो तो एक ब्रीफ लेनी होती है, वो ब्रीफ ली और वो किया। और वो अभी भी मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि जब उन्होंने जिस चीज़ को डिफेंड किया है वो खुद मुतमईन थे कि मैं सही डिफेंस कर रहा हूँ, इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो सही नहीं है। ही इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी सलमान राजा। ठीक, लेकिन उन पर पार्टी फंड में से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि अच्छी खासी फ़ीस ली है और उनको अदायगी की गई है, और अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी फंड में से देते रहे हैं पैसे, फिर शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं हैवी अदायगियाँ की गई हैं कानूनी टीम को। हाँ, मगर नाम लेना बताएं, नाम नहीं लेते, ये कोई बात नहीं इल्ज़ाम लगाना है ऐसे। नाम लें जी फलाने को इतने पैसे मिले हैं, फिर बात बनती है ना। फिर अगर वो आपको सू नहीं करते तो फिर पता चलता कि लिए होंगे, ये एविडेंस देना, ये देखे ये चेक गया है, ये तो देते नहीं है। इल्ज़ाम इस मुल्क में बहुत आसान है और फ्री में है, जड़ा उठता दूसरे तो इल्ज़ाम लगा देता है। और अफसोस इस बात का कि हमारी आवाम इतनी सिनिकल हो चुकी है कि जो इल्ज़ाम किसी पे लगता है वो यकीन कर लेते हैं, वो समझते हैं सारे ही गंदे हैं। जैसे ये माजी में हुआ, ज़ाहिर है कैंपेन्स चली, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब पहले रेलेवेंट हुए और अब ये इल्ज़ाम इमरान खान ने नहीं इल्ज़ाम लगाया जी, कुछ छोटे इल्ज़ाम थे कोई जी, अब उन पे लग रहे हैं। हाँ, चोर 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 माजी में तो यही होता है। तो अब तो इधर भी चोर 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 चोर। तो अब मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान साहब जो माजी में बातें किया करते थे अब वो डेला जेल में, उन्होंने कहा मेरे पास है, यानी ज़ाहिर है उसी टेरिटरी में तो वो जेल आती है। तो उन्होंने कहा ये इस तरह से कुदरत जो है वो वापस लाती है सारे मामला। फिर दूसरी तरफ वो प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह तो कर ही रही हैं, उन्होंने नारोवाल में एक बहुत बड़ा जलसा किया। यकदम ये क्या हुआ कि वो जलसों की तरफ आ गई, प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करती रहती? मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और आप मुझे पता आपका अगला सवाल मैं पहले से जवाब देता था। नवाज शरीफ साहब, मुझे पता लग गया आप जिधर जा रही है ना, मुझे समझ आ गई। नवाज शरीफ साहब भी आगे PTI पे तनकीद करते, मुझे समझ आ गई एकदम कि अब तुम उधर ले जाओगी। तो मैं पहले ही बता दूं कि भाई लोगों ने इनको कहा है कि जॉनीज सारी गाल गलोच हमें हो रही है, तुसी की करते पे हो? इन्हें कहा ये मीशत चला रहे हैं,
معیشت تو ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ٹھیک ہے نا, فائنانس منسٹر ہم نے دیا, فلانا ہم نے دیا, فلانا ہم نے دیا, SIFC سارا کچھ کر رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کم از کم کوئی سیاسی بوجھ تو اٹھائیں, یہ سارا بوجھ ہمارے پہ آ رہا ہے. آپ نکلے نا باہر عوام کے پاس, جا کے جفیاں پاؤ نا بناؤ عوام نو, جواب دو نا جا کے عوام کے سوالوں کے, ہمیں ڈیفینڈ کرو نا, آپ تو ہمیں ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے اب یہ پریشر پڑا ہے ان کے, تو اب یہ نکلے ہیں. اب باہر نکل کے صرف یہ نہیں بات ہو رہی کہ جی ہم نے یہ آپ کو لیپ ٹاپس دے دیے ہیں یا آپ کو ہیلتھ کارڈ دے دیے, وہ تو اپنے لیے کر رہے تھے نا. فوجی کہتے ہیں ساڈے واسطے کی کیتا جی, وہ ہن نکلے نے باہر, اب نکلے ہیں نا, اب وہ عمران کو اٹیک کر رہے ہیں. جی کر رہے ہیں نا, بالکل کر رہے ہیں. کتنے عرصے کے بعد جا کے عمران کو اٹیک آئی ہے ان کی طرف سے, کوئی نہیں آتی تھی سوائے عطا کے, جو کہ اسلام آباد میں پروونشل گورنمنٹ سے تو کوئی اٹیک نہیں آ رہی. جی نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, یہ تو آپس میں لگے ہوئے ہیں. پیپل پارٹی کے جنہوں نے ہمیں یہ نہیں دیا, انہوں نے وہ نہیں دیا. ٹھیک, تو اب یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ یار بوجھ ساڑھے تھے بہت زیادہ ہے, واٹ آر یو گڈ فار. آپ سیاستدان آپ نے بنے ہوئے ہیں کیبنٹ کے اندر, کام شام کوئی نہیں کرتے ہوئے, ابھی تک یہ نہیں ہوا, ابھی تک وہ نہیں ہوا, کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کو نکالیں, ان کو ٹیکنوکریٹس رکھیں, ہم آپ کو دیتے ہیں ٹیکنوکریٹس, وہ رکھیں, لیٹس گیٹ دا جاب ڈن. اچھا, ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بن جاتی ہے تو ان کی سیاسی طور پہ جو ان کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ جاتے ہیں. اب لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اس لیے اب یہ ہے کہ ایک طرف اقدامات کیے جائیں گے عوام کے لیے بہتری کے لیے, دوسری طرف اپنے ایم پی ایس کو بھی ساتھ لیا جائے گا تاکہ عوام کے اندر ان کی بھی کوئی شہرت ہو, وہ بھی پھر عوام کو نکالے. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا. یہ کہا گیا تھا نارووال, بیکاز وہ کنسٹیٹیوینسی ہے نا ہمارے منسٹر صاحب کی, احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے بھی بڑے ڈائنامک شخص ہیں. تو اور یہ بائی دا وے ون آف دا فیو پلیسز جہاں جینیونلی جیتے ہیں, ووٹر بھی ہے. ہاں, اور جینیونلی جیتے ہیں. اچھا اچھا, بس اس سے زیادہ نہ پوچھو. نہیں, میں فارم کی کوئی بات نہیں جانا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چن کے یہ سارا کچھ ہوا ہے. ایک تو وہ دونوں والد اور صاحبزادے جو ہیں بڑے ماڈرن لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, فورن ایجوکیٹڈ ہیں. دوسرے یہ ہے کہ ان کو لوکل پالیٹکس کا بھی پتہ ہے. اور تیسرے یہ وہ خود جیتے بھی ہیں, پیو بھی جیتے ہیں, پتر بھی جیتے ہیں. ٹھیک, تو اس واسطے میرا خیال ہے انہیں چنا کہ ادھر سے کریں, اس لیے وہاں جذبہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, مسلم لیگ نون کے لوگ بڑے امپریس ہو گئے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ ایسی جگہ سے کیا جائے جہاں کوئی شک ہی نہ ہو کہ یہ ریڈ کراؤڈ ہے. جی, ایک سروے بھی آیا جس میں مسلم لیگ نون کی جو حکومت کی گرپ ہے معاملات کے اوپر وہ تھوڑی امپرووڈ لوگوں نے لگ رہا ہے نا ہلکا ہلکا. جیسے پی ٹی آئی کے اندر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اور کہیں ان کا کچھ بھی کامیاب نہیں ہو رہا, تو ظاہر ہے لوگ تھوڑے سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں ادھر. یہاں کوئی اقدامات بھی ہو رہے ہیں, کچھ گوڈیز بھی مل رہی ہیں, لالی پاپس بھی مل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور تو میرا خیال ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے. یہی اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ اگلے 2 سال میں اس چیز کو بڑھایا جائے, پی ٹی آئی اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری جائے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑی جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور دور ہو, ہمارے اور قریب ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نو دور کرو اور دراڑ پاؤ. تسی دراڑ پانے جگہ تے اور سیمنٹ پائی جا رہے ہوتے, مضبوط کری جا رہے ہیں وہ والا معاملہ. بہرحال ان اے وے یہ ناروال کے جلسے سے مسلم لیگ نون نے یہ میسج بھی دے دیا کہ اگر عید کے بعد ارادہ رکھا تحریک انصاف جلسوں کا, جلوسوں کا, تو مسلم لیگ نون بھی برابر کی بنیاد پہ جلسے کر سکتی ہے. اور مسلم لیگ نون کے جو تاحیات قائد ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی یہ میسج دیا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو دھرنوں کی جلسوں کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. تو معاملہ ہے عید کے بعد کا ایک بار پھر جمے گا ان دونوں کے درمیان مقابلہ, اور منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ نے جانا. کوئی مزید سوال اس نمبر پہ بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے. یہ نہیں تم نے کہا اور سیٹی بجے گی. سیٹی بج چکی ہے, سٹی گم ہو چکی ہے.